معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج جمعہ کا بیان حالات کے پیش نظر شادی کے بعد رخصتی کے تاخیر کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ تو معزز سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے زمانے میں نکاح ماشاء اللہ اس کے سلسلے میں بہت سارے بیانات آپ سنے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی خرابی جس راستے سے آ رہی ہے اس پر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے جو قوم کے ذمہ دار ہیں، ہمدردان ملت ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے حلقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں ایک نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں تاخیر کی جا رہی ہے، جبکہ نکاح کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ رخصتی کے بغیر نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، پھر جب کچھ مواقع نکاح کے ہو جاتے ہیں تو اس میں رخصتی کے لیے تاخیر کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، 1 مہینے کے بعد رخصتی ہو رہی، نکاح ہو گیا 2 مہینے کے بعد رخصت ہو رہی، تو آخر اس درمیان میں ہمارا کیا گناہ ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو آخرت میں کیسی پکڑ ہوگی، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور نبی سے زیادہ پیارا طریقہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کو سادگی کے ساتھ منعقد کریں، نکاح میں فضول خرچی نہ کریں، خرافات نہ کریں، رسم و رواجات نہ کریں، جہاں تک ہو سکے ہے آپ اس نکاح کو مسنون نکاح بنائیں، سنت والا نکاح بنائیں، شرعی نکاح بنائیں، غیر شرعی نہ بنائیں اور خلاف سنت نہ کریں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کا جو تصور دیا گیا وہ اسلام ایک مہذب انداز میں پاکیزہ معاشرے کے اندر سماج میں ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ نکاح کو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور بقیہ معاملات، بقیہ اور سارے مسائل زندگی کے جو لگے ہوئے ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، اس سے آدھا ایمان تکمیل ہونے والا ہے۔ لیکن آدھا ایمان ہے نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نکاح کو عبادت تصور کیجئے، عبادت بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہوا یہ کہ ہم نے پہلے تو نکاح کو اس قدر مہنگا بنایا، اس قدر فضول خرچیوں اور لوازمات سے اس کو میسج دیا کہ نکاح بہت مشکل ہے۔ اس زمانے میں نکاح کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ولیمے کی ایک بڑی دعوت ہے، اس میں کوئی ہال بک کرنا ہے، اور اس میں سارے خاندان کے اور لوگوں کو اور دوست احباب کو بلانا ہے، خوب بڑا کھانا کرنا ہے، شان و شوکت بتلانا ہے، معیار زندگی کو بلند کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، جھوٹی شان ہے اور جھوٹے آن بان ہے اور جھوٹے سارے فریب کی چیزیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر عبادت کا مذاق کر رہے ہیں، یہ نکاح کے عنوان پر نکاح کا مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، معاشرے کے اندر آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار سے اس کے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے خاندان میں آپ بڑے ہیں، تب آپ کا فریضہ تھا کہ خلاف سنت،
خلاف شرع کوئی نکاح آپ کے خاندان میں نہ ہونے پائے. آپ کا کنٹرول ہونا تھا, آپ کا قابو ہونا تھا. دوسری ساری چیزوں میں آپ شیخی بگارتے ہیں, کالر اونچا کر کے بولتے ہیں میں خاندان میں سب سے بڑا ہوں, اور لوگوں میں تعارف کراتے ہیں, خاندان کے لوگ میری بات کے آگے نہیں جاتے. لیکن افسوس ہے کہ دین کا یہ معاملہ آتا, نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کیا کرنا. اس کے ماں باپ نہیں رہے تھے, ماں باپ نہیں مان رہے تھے, اس لیے میں نے بھی سوچا کہ جانے دو, جیسا بولتے ویسی کرنے دو. تو آپ نے ہتھیار ڈال دیا. پہلے تو آپ بول رہے تھے کہ میرے بغیر جو ہے کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے, اور ہمارے منشے کو لوگ سمجھتے ہیں, ہماری عزت اور احترام کرتے ہیں. لیکن کیا بات ہو گئی کہ اب یہ نکاح کے موقع پر آپ ہتھیار ڈال کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ, لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے ہیں, لڑکے کے ماں باپ نہیں مانتے, وہ ارمان پورا کرنے کا سوچ رہے ہیں. ارے نادانو, ارے نہ سمجھو, تم کو غور کرنا ہے کہ نکاح ارمان کے پورا کرنے کا دن نہیں ہے, نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پورا کرنے کا دن ہے. نکاح کے موقع پر ارمانوں کا جنازہ نکلتا ہے. جس لڑکی کو پالا پوسا پرورش کیا, وہ بچی نور نظر لخت جگر, آج آپ اس کو رخصت کر دینا ہے, اجنبیوں کے حوالے کر دینا ہے. اور آپ اتنا بڑا فیصلہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مذہب نے آپ کو تعلیم دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لہذا اپنی بچی کو کسی دوسرے گھرانے میں دے رہے ہیں, آپ اجنبی ماحول میں دے رہے ہیں, ان کے حوالے کر رہے ہیں. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کسی کو سوچو, تصور کرو کہ کسی کے حوالے اپنی بچی کو کر دے رہے ہیں. کیا بھروسہ ہے ان کا, کیا اعتماد ہے ان کا کہ وہ بچی کو پھولوں کی طرح رکھیں گے. لیکن آپ نے مذہب کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. شریعت کہتی ہے, اسلام کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اس لیے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. سوچو یہ بچی آپ کے لیے کیا بوجھ تھی. کیا آپ اسے کھلا پلا نہیں سکتے تھے؟ جو ماں باپ 20 سال کی عمر تک کے اسے کھلا پلا سکتے ہیں, 18 سال یا 20 سال میں دوسروں کے پاس دے دیتے ہیں. کون سی چیز انہیں مجبور کر رہی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا حکم ہے. یہ وہ مذہب کا پیغام ہے, یہ مذہبی اعتبار سے ایک فریضہ ہے, اس لیے آپ دے رہے ہیں. اور سوچو یہ کہ جس نور نظر لخت جگر کو آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں, رخصت کر رہے ہیں, اس میں آپ کا مذہبی اگر تصور ہے تو یقیناً خیر و برکت آئے گی. اللہ رسول کے حکم کو ماننے کا منشا ہے تو یقیناً خیر و برکت ہوگی. اور اگر آپ مذہب بیزار ہیں, خدا بیزار ہیں, اللہ کے رسول کے خلاف سنت جو ہے, اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا چاہتے ہیں, خلاف سنت یہ انجام دے رہے ہیں, تو یہ چند لمحوں کی خوشی ہے جو غموں میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور ایسے سینکڑوں واقعات روزانہ دیکھنے کو آ رہے ہیں. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.